الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 14۔ منافقین کی ایک پہچان، ایک عادت یہ بھی ہے کہ جب وہ مسلمانوں کے ماحول کے اندر، مجلس کے اندر یا مسلمانوں سے ملتے ہیں تو اس وقت اپنے ایمان کا یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں، قسمیں کھا کر یا بات بات پر کلمے پڑھ کر اپنے ایماندار ہونے کا یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر ان کی ملاقات کافروں سے ہو، ان کی مجلس میں ہو، وہ ان سے پوچھیں بھی آپ بڑے ان کی مسلمانوں کی مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں، بڑے آج کل جناب دیندار بنے پھرتے ہیں، وہ آگے سے ہنس کر کہتے ہیں کہ یار کوئی شغل میلہ بھی تو لگانا ہوتا ہے نا، تو یہ تو ہم ایک وہ شغل میلہ لگا لیتے ہیں، اب رہتے جو مسلمانوں کے اندر ہیں لیکن ہیں ہم تمہارے ساتھ ہی، دل ہمارے تمہارے ساتھ ہیں، ہم پسند تمہیں ہی کرتے ہیں، کافروں سے یہ کہتے ہیں جا کر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو شغل میلہ لگا رہے ہیں نا مسلمانوں کے ساتھ، یہ شغل میلہ یہ نہیں لگا رہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ شغل میلہ لگا رہے ہیں۔ چلو یار آ گئے تو بہ لین دیو، پتہ تو ہے اللہ نو بھی، پتہ تو اللہ کو بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے پردے نہیں اتارتے، تو اللہ بھی ان کو موقع اور مہلت دیتے رہتے ہیں کہ چلو اگر آئے ہیں، خوش ہیں، شغل میلہ لگاتے ہیں تو چلو لگاتے رہیں، اور ان کی رسی کو ڈھیلا چھوڑے رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم بڑے کامیاب جا رہے ہیں، ہم دونوں طرف پورے آ جاتے ہیں، ہم جناب جہاں جاتے ہیں وہیں پر ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کے اندر ہیں تو مسلمانوں کے ساتھ ایڈجسٹ ہو گئے، کافروں کے اندر چلے گا تو ان کے ساتھ ایڈجسٹ ہو گئے، بڑا کامیاب بندہ ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدا ہے، اور کتنا برا انہوں نے اپنے لیے یہ سودا کیا ہے۔ پھر ایک مثال اللہ تعالیٰ نے دی کہ ان کی مثال بالکل ایسے ہے کہ جیسے ایک شخص نے روشنی حاصل کرنے کے لیے، فائدہ حاصل کرنے کے لیے آگ جلائی، اس آگ نے چاروں طرف روشنی کر دی۔ بعض اوقات یہ سردیوں میں مسافر جو سفر کرتے تھے ان کے ساتھ یہ بہت زیادہ مسائل تھے، آج کل بھی اگر کوئی سردی میں باہر کام کر رہے ہوتے ہیں لوگ تو ان کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے، وہ پھر آگ جلا لیتے ہیں کہ چلو یہ روشنی کی روشنی اور سردی سے بھی بچت رہے گی، تو اب وہ روشنی کا انتظام کر کے آگ جلا کے تھوڑا بے فکر ہوتا ہے کہ بس اب میرا انتظام ہو گیا رات گزارنے کا، تو اچانک کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا آئے کہ وہ آگ بجھا دی جائے، بجھ جائے، تو پھر اس کو کتنا اس بات پر افسوس ہوگا، اس کی محنت ساری ضائع چلی گئی۔ تو مثال دے کر اللہ نے کہا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بس اپنا انتظام کر لیا ہے، مسلمانوں کو بھی قسمیں شسمیں کھا کر کلمے شلمے پڑھ کے راضی رکھا ہوا ہے اور کافروں کو بھی خوش رکھتے ہیں، تو اچانک موت آتی ہے تو پھر سمجھ آتی ہے خوشیاں تو ساری اڑ گئیں، اب تو اندھیرے میں کھڑا ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی منزل نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان مبارک آیات میں منافقوں کی کچھ انجام اور ان کی دنیا کی کچھ عادات کو بیان کیا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں، یہ ہے آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 18 تک کا یہ مختصر سا خلاصہ ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا، ہم بھی ایمان والے ہیں، اپنے ایمان کا یقین دلاتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس ہوتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں بھائی، انما نحن مستہزئون، ہم تو ایک شغل میلہ لگاتے ہیں، ایک ہنسی مذاق کر لیتے ہیں مسلمانوں کی مجلسوں میں جا کر، ہم کوئی دل سے تھوڑے مسلمان ہو گئے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، شغل لگا رہے ہیں، چلو آتے ہیں تو آتے رہیں، رونق لگی ہے تو لگی رہے، آخرت میں تو انجام پھر ہے نہ ان کا۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور یہ جو عقل کے اندھے ہیں ان کی سرکشی میں اللہ تعالیٰ پھر ان کی رسی کو لمبا کرتے رہتے ہیں، ان کی سرکشی میں ان کی رسی کو لمبا چھوڑتے رہتے ہیں کہ جہاں تک سرکشی کرنی ہے کرتے چلے جاؤ۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ،
یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدا ہے۔ فما ربحت تجارتہم، تو ان کا یہ سودا ان کو نفع دینے والا نہیں ہے۔ وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی یہ ہدایت پانے والوں میں سے ہوئے۔ مثلہم، ان کی مثال ایسے ہے کمثل الذی استوقد نارا، ایک ایسا شخص جس نے آگ جلا لی، فلما اضاءت ما حولہ، تو جب اس آگ نے اپنے آس پاس کو روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ تعالیٰ نے اس آگ کی روشنی کو زائل کر دیا، اس آگ کو بجھا دیا۔ وترکہم فی ظلمات، ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، لا یبصرون، اب وہ کچھ دیکھنے کے قابل نہیں رہے۔ یہ انجام ہے ان کا کہ دنیا میں یہ بڑی کامیابی سمجھتے ہیں، لیکن جیسے موت آتی ہے یہ ساری انہوں نے جو اپنے دائیں بائیں انتظامات کر رکھے ہوتے ہیں تو وہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہ اپنی منافقت میں اور اپنی ان کرتوتوں میں اتنے پاگل ہو چکے ہیں کہ یہ بہرے، اب کانوں سے یہ بہرے ہو چکے ہیں۔ تم ان کو جتنا بھی سمجھانے کی کوشش کرو، یہ تمہاری باتیں سمجھنے کی بجائے اپنی کامیابیاں جو حاصل کر رہے ہیں بس اسی میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے کامیاب جا رہے ہیں۔ گونگے ہیں، بکمن، گونگے بن جاتے ہیں، عمیون، اندھے بن جاتے ہیں، فہم لا یرجعون، اب یہ تمہارے بلانے یا سمجھانے پر ہدایت کی طرف لوٹنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے نفاق سے، منافقت سے۔ تو کسی کو منافق کہنا جائز نہیں ہے، کسی دوسرے کو منافق کہنا جائز نہیں ہے۔ یہ دلوں کی حالت اللہ جانتا ہے، یہ پہچان ہے صرف، بس۔ باقی ایک انسان دل سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے، کوئی غلطیاں ہو گئیں اس میں ندامت شرمندگی بھی ہے، ہم اسے منافق کہیں اچھا نہیں ہے۔ تو کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، اپنا جائزہ لینا ضروری ہے کہ ہمارے اندر تنہائی میں بیٹھ کر یا قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے یا دعا مانگتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے اپنے اندر کوئی ایسی اگر کوئی ہمیں نشانی نظر آئے، کوئی کمی کمزوری نظر آئے تو اس پر اللہ سے معافی اور استغفار کر کے اللہ سے ہدایت کا راستہ مانگ لیا جائے۔ کسی دوسرے کو منافق نہیں کہنا۔ ہمارے آج کل یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو بہت جلدی جج کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم اپنا محاسبہ، اپنا حساب تھوڑا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان و عمل کی زندگی نصیب فرمائے۔